اسلام کی پالیسی جنگ کی نہیں ہے، اسلام کی پالیسی جنگ بندی کی ہے۔ اور ساری جنگوں میں آپ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ عنصر نظر آئے گا۔ ایک بات کہوں میں، علماء کرام بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو کوئی کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو تو میں اس کی بات سنوں گا کہ آپ ساری جنگوں کو میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بدر کا جو معرکہ ہوا وہ کیوں ہوا، ساری سیرت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے جو ہتھیار خرید کے لا رہا تھا۔ آپ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے کہ ایک قافلہ گیا ہے ہتھیار خریدنے کے لیے، ہتھیار آئیں گے تو پھر بڑی جنگ ہوگی، اس قافلے کو روکو۔ لیکن اللہ کا کرنا قافلہ گزر گیا اور ادھر جا کے کہا بھی کہ چلو بھائی واپس، ہمارا قافلہ محفوظ ہے۔ ابو جہل دندنانے لگا، نہیں اب ہم بغیر لڑے نہیں جائیں گے۔ لیکن میرے نبی کی منشا لڑنے کی نہیں تھی۔ آپ احد میں دیکھیں گے، آپ جب جاتے ہیں عمرے پہ اور حج پہ، اور جب آپ احد کا میدان دیکھنے جاتے ہیں تو کہاں سے جاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے جاتے ہیں یا مدینہ منورہ سے جاتے ہیں؟ کہاں سے جاتے ہیں؟ آپ تو گئے ہوں گے، مدینہ سے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب مدینہ میں ہی آ گیا ہے، مدینہ سے لگا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مکہ سے چل کر مدینہ تک آ گئے اور آپ باہر نہیں گئے۔ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے انتظار کیا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ٹلے۔ خندق کے موقع پر تو آپ نے خندق ہی کھود لی کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، اور جب فتح مکہ کا معرکہ ہوا اس حد تک ماحول بنا دیا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے اور جنگ کی، اور آپ کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ابو سفیان کو یہاں پہاڑ پہ کھڑا کر لینا تاکہ وہ اسلامی لشکر کا منظر دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر کھڑے ہو گئے اور ابو سفیان پوچھتے ہیں، ایک ٹکڑی گزرتی ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ بنو تیم ہے۔ تو کہا میرا بنو تیم سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ وہ گزر گئے، پھر دوسرا قافلہ گزرا، لشکر گزرا، یہ کون ہے؟ یہ بنو فلاں ہے، مالی ولی بنی فلاں، میرا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، چلو۔ ایک کے بعد ایک لشکر گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، آخر کے اندر کہتے ہیں کہ ایک لشکر آیا، سر سے پاؤں تک لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے، سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو یہ دیکھا عجیب شان کہ یہ کون آ رہے ہیں، بالکل کمانڈوز کی شکل میں، لوہے سے ڈھکے ہوئے ہیں، ہتھیاروں سے سجے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ ان لوہے کے خولوں کے پیچھے کہیں بلال ہے، تو کہیں خباب ہے، تو کہیں یاسر ہے، تو کہیں جو ہے کہیں عمار ہے، کہیں کوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور گھٹنوں کے بل زمین پہ جو ہے بیٹھ گئے۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، جب اتنی طاقت لے کر آ رہے ہیں تو اب تو کام ہمارا تمام ہوگا۔ تو جیسے میری نظر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی تو آپ دوسرے بادشاہوں کی طرح نہیں آ رہے تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور جو لکڑی ہوتی ہے نا پکڑنے کی، اس سے ٹکرا رہا تھا، اور آپ پڑھتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اکیلے ہی ساری جماعتوں کو شکست دے دی۔ آپ یہ اعتراف کرتے ہوئے آ رہے ہیں بندگی کا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہمارے صحابہ سے کچھ نہیں ہوا، جو کیا ہے وہ اللہ نے کیا۔ کہتے ہیں آپ اس منظر کو دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یہ بڑے شریفانہ طریقے سے آ رہے ہیں،
دوسرے بادشاہوں کی طرح چیلنج کرتے ہوئے، تھوک اڑاتے ہوئے، ہتھیار لہراتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، یہ بڑی انسانی قدروں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا، تھوڑا دل کو سکون ہی ملا تھا کہ میرے سامنے سے ایک جھنڈا بردار گزرا اور اس نے آواز لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج کعبہ کے صحن میں خون بہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ہوش اڑ گئے، یہ تو کھلم کھلا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج خون بہایا جائے گا، آج انتقام لیا جائے گا۔ یہ آواز گونجتی ہوئی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی، آپ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، یہ بات کس نے کہی؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو اخلاق دکھانے کا دن ہے۔ اور اس جھنڈا بردار سے جھنڈا لے لیا گیا اور اسی کے بیٹے کو پھر وہ جھنڈا دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ابو سفیان آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے آپ مکہ والوں کو معاف کر دیں، انہیں امان دے دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا ہم نے اسے امان دیا، یعنی ہم اس کو کوئی نقد میں مقدمہ نہیں چلائیں گے، اس کو گرفتار نہیں کرائیں گے، اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دیں گے، ہماری طرف سے ضمانت ہے کہ وہ امن میں ہیں۔ اعلی مکہ کے اندر محلہ تھا، اس میں حکیم ابن حزام کا گھر تھا، اور پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فہو آمن، ہم نے ضمانت لے لی۔ کوئی اپنے دشمنوں کے گھر کو کیا امن کا گہوارہ بناتا ہے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کے بارے میں فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہے، ہماری طرف سے ضمانت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، مکہ کی بستی بڑی، آبادی زیادہ، کتنے لوگ آئیں گے حکیم کے گھر میں اور کتنے لوگ آئیں گے ابو سفیان کے گھر میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کے جو حرم شریف میں داخل ہو گیا، پوری مسجد میں داخل ہو گیا، اسے بھی ہم نے ضمانت لی کہ اسے امن دیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اس میں بھی سارے لوگ نہیں آ پائیں گے، فرمایا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہم نے اسے بھی امن دے دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ستایا تھا، مینا کے بازاروں میں جب آپ گشت کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کی پنڈلیوں کو لہو لہان کرتے تھے، پتھر مار کے آپ کے ٹخنوں کو زخمی کرتے تھے، وہ جنہوں نے یاسر و سمیہ کو بڑے ظالمانہ انداز میں شہید کیا تھا، وہ جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں، اللہ کے نبی کے چچا کو کی جان لی تھی، جنہوں نے زینب رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا تھا، یہ ظلم کرنے والے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچنے والے، یہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم نے اسے معاف کیا، ہم نے اسے امان دی۔ بس کچھ لوگوں کے نام لے کے کہہ دیا کہ یہ لوگ ہیں، اگر یہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی نظر آئیں تو انہیں قتل کیا جائے۔ اس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی تھے، ان کی بیوی جا کر ان کو لے کر آ گئیں، آ کر انہوں نے معافی مانگی، اللہ کے نبی نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اس میں ہندہ بھی تھی جنہوں نے گویا کہ سپاری دی تھی، پیسے دیے تھے کہ حمزہ کو قتل کرنا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، اس کا پوری پلاننگ ہندہ نے کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ سناٹا چھایا ہوا اور ابو سفیان غائب، ان کی کوئی خبر نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اب میرے گھر کا دروازہ ٹوٹے گا اور ہندہ کو نکالا جائے گا، گھر سے کھینچا جائے گا اور مارا جائے گا اور کسی کا، تو میں نے بڑے ڈر کے رات میں جب میں نے دروازہ کھولا تو مکہ کی گلیوں میں سناٹا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ مار کاٹ مچی ہوگی، لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہوگا، انتقام لیا جا رہا ہوگا، بدلہ لیا جا رہا ہوگا، سزائیں دی جا رہی ہوں گی۔ میں دبے قدموں سے جب آگے بڑھی تو حرم کے پاس مجھے شور شرابے کی آواز آئی۔ میں یہ سمجھی کہ یہاں ہو رہی ہے، یہاں لگی ہے محمد کی عدالت اور یہاں مل رہی ہیں سزائیں۔ جب کسی دیوار کی اوٹ سے میں نے دیکھا
تو دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے، صحابہ پیچھے، اور ہاتھ پھیلا کر مکہ والوں کی ہدایت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کا نبی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر بھی میں نے کہا ہندا تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تیرا جرم بہت بڑا ہے، تجھے تو اللہ کے نبی معاف نہیں کریں گے۔ میں واپس آ گئی۔ صبح خبر ملی کہ سب جوق در جوق اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ آتی ہے جماعت، اور کہتے ہیں الامان یا رسول اللہ کے نبی ہمیں امان دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو، آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے جاتے ہیں، عام معافی عام مل رہی ہے، جوق در جوق آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے۔ میں بھی اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کر نقاب لگا کر پہنچ گئی، اور سب کے ساتھ میں نے ہاتھ اٹھایا کہ جب ایک مرتبہ مجھے بھیڑ میں امان مل جائے گی پھر اللہ کے نبی مجھے سزا نہیں دیں گے۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھایا سب کے ساتھ اور کہا الامان یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہندا میں نے تجھے پہچان لیا، تو ادھر آ جا۔ اب میں ڈری، آگے بڑھی، ٹھٹکی، تذبذب، تردد، خیر بہرحال پہنچی۔ ایسے کئی لوگوں کو آپ نے اپنے پاس بلا کے کھڑا کر لیا جو موسٹ وانٹیڈ، وہ سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑے ظلم کیے تھے، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا گمان کرتے ہو؟ کہا کہ آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ شریف ہیں، آپ یوں ہیں اور آپ یوں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، تم سے تو پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، تمہیں تو تمہارا جرم یاد بھی نہیں دلایا جائے گا۔ پکے دشمنوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ جو ایمان نہیں لا رہا، اسلام قبول نہیں کر رہا، اللہ کو رب اور محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں مان رہا، انہیں بھی اجازت دے دی کہ حرم جیسی مقدس زمین پر، مکہ جیسے مقدس شہر میں 4 مہینے تک آپ کو رہنے کی اجازت، رہو، کفر پر ہو تو بھی رہو، یہ اجازت آپ نے مرحمت فرمائی۔ تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کی اماں کا نام آمنہ رکھا۔ آمنہ کا لال دنیا میں امن قائم کرنے کو آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دنیا کے انسانوں کو بتانے آ رہے ہیں حلم کیا ہوتا ہے، بردباری کیا ہوتی ہے، برداشت کیا ہوتی ہے، مردانگی کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، نبوت تو ظاہر ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن 40 سال تک آپ نے اس انداز سے زندگی جی ہے کہ آپ کسی بھی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے تھے کہ لوگوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے۔ ایک زبان ہو کر انسانیت چیختی تھی، انت الامین انت الصادق، تم امانت دار ہو، تم سچے ہو۔ کسی کو اس میں اختلاف نہیں تھا، کسی کو اختلاف نہیں، سب مل کر کہتے تھے اگر کوئی سچا ہے۔ جب آپس میں حجر اسود کے سلسلے میں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اس میں صلح کرانے والا کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حرب الفجار ہوتی ہے، اشہر حرم کے اندر جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حلف الفضول کی تجدید کی جاتی ہے، اس نظام میں جہاں کوئی نظام نہیں تھا، ایک چھوٹا سا نظام بنا کہ ظالم کو روکا جائے، مظلوم کو بچایا جائے، اور اہل حق کو حق دلایا جائے۔ اس کی جب تجدید ہوئی، میرے نبی سب سے آگے گئے، اور بعد میں نبوت کے زمانے میں بھی آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے میں بلایا جائے جس کے اندر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے، ہر حال میں حق بولا جائے اور نیکی کے کام کیے جائیں، اگر اس حلف الفضول میں آج مجھے بلایا جائے تو میں جاؤں گا، اور کوئی مجھے روکے اور اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ دے تو بھی میں اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ ایسی 40 سالہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ غار حرا سے اتر کر آئے تو آپ ڈر رہے تھے، آپ گھبرا رہے تھے، پسینے میں سرابور تھے، کانپ رہے تھے، کیونکہ آپ نے فرشتے کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی، خیریت پوچھی، کیا بات ہے، اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟
تو کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو کہنے لگی آپ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال و لحاظ کرتے ہیں، جو خود کما نہیں سکتا اسے کما کے کھلاتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر کسی کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ کسی کے بارے میں پڑوسی گواہی دے سکتا ہے، دوسرے لوگ جو دور رہتے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ گھر کی بھیدی جو 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہے، آپ دنیا میں کتنے بڑے صوفی صاحب ہو، دنیا میں کتنے ہی علامہ ہو، دنیا میں آپ کیسے ہی صاف ستھرے ہو، لیکن بیوی جانتی ہے کہ آپ اصل میں ہو کیا، تو وہ شریک حیات گواہی دے رہی ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بن کے دکھایا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی گندی دنیا میں اللہ کا نبی آئے، 63 سال تک بحیثیت ایک انسان کے، 23 سال تک بحیثیت ایک رسول کے یہاں پہ قیام کرے، تو کیوں وہ دنیا جسے مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک کہا گیا، وہ دنیا جس کے بارے میں فرمایا لو تساوی هذه الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا، اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ دنیا اور اس کا نظام اور اس کی چکا چوندھ، اس کے بارے میں فرمایا کبیت العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے رہنے کے جتنے گھر گھروندے آشیانے ہوتے ہیں، جتنے بل اور سوراخ ہوتے ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور، اور مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت و بے قیمت، اور مرے ہوئے مردار جانور سے زیادہ نجس اور ناپاک دنیا میں اللہ کا پاک نبی آئے اور اتنا لمبا عرصہ رکے تو کیوں رکے، قیام کیا تو کیوں کیا؟ صرف اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے سامنے، امت کے سامنے نبی کی ساری زندگی ہو، امت نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے، سیرت کے ہر صفحے کو پڑھے، صفحے کی ہر پیراگراف کو دیکھے، ہر پیراگراف کی ہر سطر پہ نظر کرے، ہر سطر کے ہر لفظ کو پڑھے اور ہر حرف کو پڑھے، یہاں تک کہ بین السطور کے مفہوم کو بھی سمجھے، اور پھر اپنے نبی جیسی زندگی جیے اور کوشش کرے کہ پکے محمدی بنے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو آپ نے اپنی دنیاوی حیات پاک میں ایک ایک پوزیشن پہ کھڑے ہو کر ایک ایک کردار کو آپ نے سمجھایا ہے کہ کیسا معاملہ کیا جائے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو دعوت کا کام ملا تھا، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بتایا حاضن ناموس الاکبر، یہ تو جبرائیل امین ہے، نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، آپ ہی وہ آخری نبی ہو جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں تھا، اور جب آپ کا معاملہ ظاہر ہوگا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو گھر سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی، آپ معصومیت سے فرماتے ہیں مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ وہ مجھے امین صادق کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، جو اس پیغام کو لے کر کھڑا ہوا اسے نکلنا پڑا۔ آپ گھر آ گئے، آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، آرام میری زندگی سے ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وقت گزارا ہے۔ چٹائی پہ سو رہے ہیں، امت گدوں پہ سو رہی ہے، میٹریس پہ سو رہی ہے، ڈنلپ پہ سو رہی ہے، اور پھر بھی شکایت ہے، اور وہاں اللہ کا شاکر قانع بندہ محمد ابن عبداللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سوتے ہیں، اور اس کے ڈنڈل اور اس کے تنکے میرے آقا کے جسم پر نشان ڈال دیتے ہیں۔
اور آپ موٹا کپڑا پہن رہے ہیں اور جھوپڑی نما گھر میں رہ رہے ہیں صبر کے ساتھ، اور اس کے بعد قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ کی بیٹیاں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، اور بوڑھی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھوک سے پریشان ہیں۔ 3 سال تک نبی کا خاندان شیب ابی طالب کے اندر قید رہتا ہے۔ ایسی قربانیاں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلے دن کہا تھا لا راحت بعد اليوم، آرام میری زندگی سے ختم ہو گیا، اور آخری دن جب کہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، بخار کی شدت ہے، اور پیالے میں دست مبارک کو ڈال کر پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تڑپ کے رونے لگی اور کہنے لگی وَقَرْبَ أَبَاتَاهُ، آئے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ابا کیا فرماتے ہیں لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ یہ لا راحت بعد اليوم والا دن اور لا کرب علی ابیک بعد اليوم، یہ 2 دنوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مجاہدہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کان النبی متواصل الاحزان، اللہ کے نبی پر غم سوار رہتا تھا، دنیا کا غم نہیں، دین کا غم۔